اللہ کے پیارے نبی اپنے امتیوں کو جام کوثر پلانے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ فرشتے آ کر کے روک دیں گے، اے اللہ کے نبی آپ ان کو پانی نہیں پلا سکتے؟ اللہ کے نبی سوال کریں گے کیوں نہیں پلا سکتا؟ ان کا جرم کیا ہے، ان کی غلطی کیا ہے، انہوں نے کیا ایسا کام کیا ہے کہ میں ان کو جام کوثر نہیں پلا سکتا؟ فرشتے جواب دیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کون کون سے نئے نئے کام کیے۔ اے اللہ کے نبی انہوں نے شب برات کا تہوار بھی منایا، انہوں نے 12 ربیع الاول کو جلوس بھی نکالا، انہوں نے محرم کی 10 تاریخ کو تعزیے بھی نکالے، انہوں نے قبروں پر جا کر کے چادر بھی چڑھائی۔ اے اللہ کے نبی انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے دین کی شکل کیسی بنا ڈالی، انہوں نے آپ کے دین کو کتنا بدل ڈالا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی کو پتا چلے گا یہ بدعتی لوگ ہیں، جیسے ہی آپ کو پتا چلے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین کو بدل ڈالا، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی بڑے غصے سے کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، اے فرشتوں ان کو گھسیٹ کر کے میری آنکھوں سے دور لے کے چلے جاؤ، ان کو جہنم میں لے کر کے چلے جاؤ، انہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا، انہوں نے میری شریعت کو بدل ڈالا، انہوں نے بدعات و خرافات کے کام کیے ہیں، ان کو میری آنکھوں سے دور لے کے چلے جاؤ۔ تو بدعت کرنے والا اور دین کے اندر نیا نیا کام نکالنے والا اگر یہ کہتا ہے کہ ہم نبی کا دامن پکڑ لیں گے اور سرکار کا دامن پکڑ لیں گے تو وہ یا کان کھول کر کے سن لے وہ کہ قیامت کے دن اس کو نبی کا دامن نصیب نہیں ہوگا۔ ایک بات اور بتاؤں، مشرک کے لیے قیامت کے دن اللہ کے نبی شفاعت بھی نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی شفاعت کریں گے اپنی امت کے لیے، مگر آپ کی امت میں بھی اگر کوئی مشرک ہوگا، کوئی شرک کرنے والا ہوگا، کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے والا اور کسی اور کے آگے سر جھکانے والا ہوگا، اللہ کے نبی اس کے لیے شفاعت نہیں کریں گے۔ آپ پوچھیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے دلیل آپ کو دے دیتا ہوں، بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور ایک بڑا ہی امپورٹنٹ سوال کرتے ہیں، بڑا ہی اہم سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی وہ کون خوش نصیب انسان ہے جس کی شفاعت، جس کو آپ کی شفاعت ملے گی قیامت کے دن؟ من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کل قیامت کے دن وہ کون سا خوش نصیب انسان ہے جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی، جس کی آپ سفارش کریں گے، جس کو جہنم سے بچانے کی آپ اللہ سے ریکویسٹ کریں گے، جس کو جنت میں ڈالنے کی آپ اللہ سے گزارش کریں گے، وہ کون خوش نصیب ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے پیارے ساتھیوں، پورے ہندوستان میں رات بھر جلسہ کہیں نہیں ہوتا سوائے آپ کے سیمانچل کی، 2 گھنٹے کی تقریر پورے انڈیا میں کہیں نہیں ہوتی سوائے آپ کے شیرس آبادی اور سوائے سیمانچل اور بنگال کے علاقوں۔ غور کیجئے، آپ کم سے کم 7 یا 8 سال سے تو میں تقریر کرنے آپ کے علاقے میں آ رہا ہوں، مجھ سے پہلے نہ جانے کس دور سے یہ جلسے چلے آ رہے ہیں، رات بھر تقریریں ہم سن رہے ہیں، لیکن سماج کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ جو بے نمازی تھا وہ آج بھی بے نمازی ہے، جو غلط کام کرتا تھا وہ آج بھی غلط کام کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم حدیثوں کو سنتے تو ہیں مگر ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ ہم جب اللہ کے رسول کی حدیثوں کو سنتے ہیں تو یہ سوچ کر کے نہیں سنتے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، ہم اس کو اپنائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کو دیکھو، جب ابو ہریرہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جس کو آپ کی شفاعت ملے گی، تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ لَا يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَوَّلُ مِنْكَ، اے ابو ہریرہ مجھے پتا تھا
کہ سب سے پہلے یہ سوال مجھ سے کوئی کرے گا تو تم ہی کرو گے، لما رأیت من حرصک علی الحدیث. رکھ دیجئے، لے لیں. اس لیے کہ ابو ہریرہ مجھے پتا ہے کہ تم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے بے چین رہتے ہو، تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی تڑپ ہے، تمہارے اندر حدیث کو جاننے کی تڑپ ہے. میرے پیارے بھائیو، حدیث کی تڑپ اپنے دل میں پیدا کر لو، اللہ کے رسول کی باتوں کو سیکھنے کی تڑپ اپنے اندر پیدا کر لو. ابو ہریرہ کے نقش قدم پہ چلا کرو، حدیث کو جاننے کی کوشش کیا کرو، حدیث کو سیکھنے کی کوشش کیا کرو، حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرو. رات بھر تقریر سننا کمال نہیں ہے، تقریر سے آپ نے کتنا عمل کیا یہ زیادہ اہم بات ہے اور یہ کمال کی بات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، قیامت کے دن وہ خوش نصیب انسان جس کو میری شفاعت ملے گی، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، جو دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا، جو توحید کے اوپر رہے گا، جو شرک سے اپنے آپ کو بچائے گا، جس نے دنیا میں شرک نہیں کیا ہوگا، جو توحید پر دنیا سے مرا ہوگا، اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی. تو نبی کا دامن نہ تو کسی بدعتی کو ملے گا، نہ کسی مشرک کو ملے گا، نہ شرک کرنے والے کو نبی کا دامن نصیب ہوگا، نہ بدعت کرنے والے کو نبی کا دامن نصیب ہوگا. تو اللہ کے یہاں نیکی کے قبول ہونے کی یہ پہلی کنڈیشن ہے میرے پیارے ساتھیوں، کہ اس عمل کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی مہر ہو. دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ دوسری کنڈیشن یہ، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارا عمل تبھی قبول ہوگا جب ہم نے اس عمل کے اندر کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، اس عمل کو ہم نے صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا ہوگا. ہمارا وہ عمل پیور ہوگا، شدھ ہوگا، خالص ہوگا، اس عمل کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی. ہم نے وہ عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا ہوگا، تب وہ عمل ہمارا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، ورنہ ہمارا عمل اللہ کے قبول نہیں ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں، اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کہ آپ نے نماز آپ جو پڑھتے ہیں، آپ نے مدرسے میں چندہ دیا، آپ نے زکوٰۃ دیا، آپ نے حج کیا، آپ نے عمرہ کیا، آپ نے کوئی بھی نیکی کا کام کیا، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو اور بتاؤ کہ آپ نے وہ عمل کس کے لیے کیا. اگر آپ کے عمل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو اللہ تو ثواب اس کا ضرور آپ کو دے گا. لیکن اگر آپ کے دل میں یہ آرزو تھی مدرسے میں 1 لاکھ روپیہ چندہ دے رہا ہوں تاکہ پورے گاؤں کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں کتنا بڑا سخی ہوں، میں نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار کر کے 1 لاکھ روپیہ چندہ دے دیا. اگر آپ حج کر کے اس لیے آتے ہیں کہ تاکہ پورا گاؤں آپ کو حاجی صاحب کہہ کر کے آپ کو سلامی دے، اگر آپ نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو لوگ نمازی قرار دیں، تو یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، آپ کی وہ نماز آپ کے منہ پر مار دی جائے گی، آپ کا حج آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا، آپ کی زکوٰۃ اور آپ کا صدقہ آپ کے لیے برباد ہو جائے گا. ریاکاری اور دکھاوا یہ ہماری نیکیوں کے لیے میرے پیارے ساتھیوں زہر ہے، زہر جو ہماری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن کے 3 پارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات دیا کرو، جب تم دان دیا کرو، جب تم چندہ دیا کرو، تو اس پر احسان نہ جتایا کرو اور کسی کو تکلیف نہ دیا کرو. اگر ایسا کرو گے تو تمہارا صدقہ برباد ہو جائے گا. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس. اے ایمان والو، تم ان کی طرح نہ ہو جانا جو صدقہ تو کرتے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، جو منافقوں کا طریقہ ہے، جو کافروں کا طریقہ ہے. اے مسلمانوں، تم وہ طریقہ مت اپنانا. ریاکاری اور دکھاوا یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ منافقوں کا طریقہ ہے. مومن نماز پڑھتا ہے،
تو یہ سوچ کر کے پڑھتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ جب مومن نماز پڑھتا ہے تو دل اس کا نماز کی طرف لگا رہتا ہے، دماغ اس کا نماز کی طرف لگا رہتا ہے۔ اور جب منافق نماز پڑھتا ہے تو قرآن کریم میں اللہ بیان کرتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ منافق لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں بڑی سستی کے ساتھ، بڑی کاہلی کے ساتھ آتے ہیں، يُرَاءُونَ النَّاسَ، یہ لوگوں کو دکھانے کا کام کرتے ہیں، یہ اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ بہت تھوڑا سا اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ریاکاری کرنا یہ کافروں کی نشانی ہے، منافقوں کی نشانی۔ اور اب میں جو حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ وہ حدیث ہے جس کو بیان کرنے کے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حدیث کو بیان کرنے کے پہلے حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش میں آتے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ آپ ہم کو اللہ کے رسول کی کوئی حدیث سنانے جا رہے تھے؟ ابو ہریرہ کہتے کہ ہاں میں تم کو حدیث سنانے جا رہا ہوں، میں نے اللہ کے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ اور اتنا کہنے کے بعد ابو ہریرہ دوبارہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، تین بار بے ہوش ہوتے ہیں۔ پھر جب تیسری مرتبہ ہوش میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ لوگوں میں نے اللہ کے نبی سے کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان اول الناس یقضا یوم القیامت ثلاثۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا، سب سے پہلے 3 لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ نمبر 1 رجل استشہد فی سبیل اللہ، پہلے نمبر پر وہ انسان ہوگا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، جنگ کرتے ہوئے، لڑائی کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تھا۔ اس کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھ کو طاقتور بنایا تھا، تجھے لڑنے کے لائق بنایا تھا، تیرے جسم کو مضبوط بنایا تھا، تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا قاتلت فیک حتی استشہدت، اے اللہ میں تیرے راستے میں لڑتا رہا، میں قتال کرتا رہا، میں جنگ کرتا رہا، تیرے دشمنوں کو مارتا رہا، حتی استشہدت، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے نہیں لڑ رہا تھا کہ مجھے راضی کرنے والا تھا، اللہ کو راضی کرنے والا تھا، تو اس لیے لڑ رہا تھا تاکہ دنیا والے کہیں کہ تو بہت بڑا ویر تھا، بہت بہادر تھا، تیری ویرتا کے، تیرے بہادری کے، تیری شجاعت کے چرچے ہوں، اس لیے تو لڑتا تھا اور جنگ کرتا تھا، تو تجھے جو چاہیے تھا وہ تو تجھے مل گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور چہرے کے بل گھسیٹ کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرے آدمی کو لایا جائے گا، یہ بہت بڑا عالم ہوگا، یہ قرآن کا عالم ہوگا اور قرآن کا ٹیچر ہوگا۔ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ، اس نے علم دین کو سیکھا ہوگا، سکھایا ہوگا۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھے دین کا عالم بنایا، تجھے دین کی سمجھ عطا فرمائی، تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا اے اللہ میں دین کو سیکھتا رہا اور دین کو سکھاتا رہا، اے اللہ میرا مقصد یہ تھا کہ تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے، اے اللہ تیری رضا کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے دین کو سیکھا اور سکھایا۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے دین کو سکھایا، تو نے اس لیے دین کو سیکھا، تو نے قرآن کو اس لیے پڑھا لِيُقَالَ إِنَّهُ قَارِئٌ، تاکہ دنیا کہے کہ یہ قرآن کا بہت بڑا قاری ہے، یہ بہت بڑا علامہ ہے، یہ بہت بڑا عالم ہے، دنیا والے تیری تعریف کریں، تو نے تعریف بٹورنے کے لیے سارا کام کیا تھا، تو تجھے جو چاہیے تھا وہ تو مل گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جو دنیا میں عالم تھا اور ٹیچر تھا دین کا، قرآن کا، اس کو بھی گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ اس کے بعد ایک تیسرا آدمی آئے گا، یہ بہت بڑا پیسے والا،
بہت بڑا دھنوان آدمی، بہت پیسے والا مالدار آدمی ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھ کو مختلف طریقے کا دھن دولت دیا، پیسہ دیا، مال دیا، تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا اے اللہ، جہاں پر بھی مجھ کو پتا چلا کہ وہاں پیسہ دینے سے تو خوش ہوتا ہے، مسجد میں، مدرسے میں، یتیم خانے میں، غریبوں کے اوپر، یتیموں کے اوپر میں نے خرچہ کیا، اے اللہ میں نے تمام نیکی کے راستوں پر خرچہ کیا، اے اللہ اس لیے میں نے خرچہ کیا تاکہ تو خوش ہو جائے۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، میرے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے یہ چندہ دیا، تو نے اس لیے یہ پیسہ خرچ کیا، لیقال انہ جواد، تاکہ لوگ تجھے دان دینے والا دانی کہیں، لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے فیاض کہیں، لوگ تجھے خرچ کرنے والا کہیں، لوگ تیری تعریف کریں، تو تجھے جو چاہیے تھا وہ تو مل گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی حکم دے گا اور وہ گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ٹاپ کی 3 نیکی ہے میرے بھائی، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، قرآن کا اور دین کا علم سیکھنا، اور اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا، یہ ٹاپ کی 3 نیکی ہے۔ مگر یہ تینوں نیکی کرنے والا سب سے پہلے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈالا جائے۔ ترمذی کی روایت ہے، جب یہ حدیث حضرت امیر معاویہ کے سامنے پڑھی گئی، حضرت امیر معاویہ رونے لگے، اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے اتنی بڑی بڑی نیکی کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں برباد ہو جائیں گے تو ہمارا تمہارا کیا ہوگا؟ اس کے بعد حضرت معاویہ نے سورہ ہود کی وہ 2 آیتیں پڑھی۔ کون سی 2 آیتیں؟ اللہ نے فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو دنیا میں نیک عمل کرے گا، اچھا عمل کرے گا، لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرے گا بلکہ دنیا کمانے کے لیے کرے گا، دنیا والوں کی تعریف بٹورنے کے لیے کرے گا، ہم اس کی نیکی کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیں گے، ہم دنیا میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور ان کو آخرت میں ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہے، آپ کے دل میں اخلاص نہیں ہے۔ شیرسا آبادی برادری میں کھانے میں مسالہ بہت ڈالا جاتا ہے، ڈالتے کہ نہیں ڈالتے؟ غلط نہیں بول رہا ہوں نا، جھول بہت ڈالتے، جھول۔ اچھا کھانے میں آپ نے مسالہ بہت ڈال دیا لیکن نمک نہیں ڈالا، بہت اچھا آپ نے دیسی مرغا بنایا، مولانا صاحب کے سامنے رکھا، مولانا صاحب کھائیے، مولانا صاحب کھانے لگے، یار نمک ہی نہیں ہے اس میں۔ اب ساری چیزیں آپ نے ڈال دی، نمک نہیں ڈالا تو وہ مزہ نکل جائے گا کھانے میں۔ اسی طریقے سے نیکی کے اندر میرے پیارے ساتھیوں، عمل کے اندر اخلاص اگر نہیں ہے، اگر اس عمل کے اندر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تو عمل چاہے دیکھنے میں جتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل بیکار ہے، کیونکہ اس کے اندر اخلاص کا نمک نہیں ہے۔ جب تک اخلاص نہیں ہوگا، ہم اللہ کے لیے وہ نیک عمل نہیں کریں گے، تب تک ہمارے عمل کی اللہ میں کوئی ہے۔ اسی لیے بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، جاؤ میرے نوجوان ساتھیوں، بخاری کی پہلی حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ بخاری کی پہلی حدیث ضرور یاد کر لینا، کوئی پوچھے تو بتا دینا کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور انسان کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنی اس نے نیت کی ہوگی۔ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها اب امرأۃ ینکحها، اگر کوئی ہجرت کرتا ہے، اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے، بہار چھوڑ کے ممبئی جاتا ہے، بہار چھوڑ کے بنگلور جاتا ہے، اپنا وطن چھوڑ کر کے پردیس جاتا ہے دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، تو اس کو جو
چاہیے وہ مل جائے گا. ومن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. اور جو اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑتا ہے, جو رسول کے لیے اپنا وطن چھوڑتا ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے, اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا. وطن دونوں چھوڑ رہے ہیں. ایک انسان بیچارہ برما میں رہتا تھا, وہاں دین پر عمل کرنے میں پریشانی آ رہی تھی, بیچارہ اپنا وطن چھوڑ کر کے ہندوستان آتا ہے, کسی اور ملک میں جاتا ہے. اس کا مقصد ہے اپنے دین کو بچانا, اپنے ایمان کو بچانا. اس نے بھی وطن چھوڑا ہے, لیکن مقصد ہے اللہ کے لیے اور اس کے دین کے لیے اس نے وطن چھوڑا ہے. اور ایک اور انسان ہے جو اپنا وطن چھوڑ کر کے کہیں اور جاتا ہے پیسہ کمانے کے لیے, کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے. وطن وہ بھی چھوڑ رہا ہے, عمل سیم ہے. فرق دونوں میں کیا ہے؟ ایک کی نیت دنیا کمانا ہے اور ایک کی نیت اللہ کو خوش کرنا ہے. تو جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہجرت کرے گا اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا, اور جو اپنا وطن چھوڑے گا دنیا کے لیے اور کاروبار کے لیے اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. نیت کا معاملہ اتنا اہم ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ اگر آپ کی نیت سچی ہے تو عمل کے بغیر بھی آپ کو عمل کا ثواب مل جائے گا. ابھی آپ نے عمل نہیں کیا, لیکن آپ کی نیت اگر سچی ہے تو آپ کو ثواب مل جائے گا. اللہ نے فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے کے لیے جاتا ہے اور راستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے, اس کی موت ہو جاتی ہے, اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کیا ملے گا؟ وہ اپنے شہر سے نکلا تھا, یہ سوچ کر کے نکلا تھا کہ میں دوسرے شہر میں جاؤں گا تاکہ وہاں جا کر کے میں آزادی سے نماز پڑھ سکوں, میں آزادی سے روزہ رکھ سکوں, میں آزادی سے اسلام کے اوپر عمل کر سکوں. وہ ہجرت کے ارادے سے نکلا تھا اور راستے میں اس کو موت آ گئی. تو اللہ فرماتا ہے فقد وقع اجرہ علی اللہ, اس کو ضرور اس کی نیکی کا ثواب ملے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم سے پہلے کی امت میں ایک آدمی تھا جو 99 لوگوں کا قاتل تھا, 99 لوگوں کا اس نے مرڈر کیا تھا. اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا, اس نے پتہ لگایا کہ کیا میں توبہ کر سکتا ہوں. کسی نے کہا کہ فلاں آدمی کے پاس چلے جاؤ, وہ اللہ کا بہت نیک بندہ ہے, اس کے پاس جا کر کے تم اپنا مسئلہ اس سے پوچھو, وہ ضرور تم کو راستہ بتائے گا. وہ پہنچا. اب یہ صاحب جو تھے یہ عالم نہیں تھے, راہب تھے. یہ بہت نیک تو تھے لیکن عالم نہیں تھے. ایک بات یاد رکھو, عالم کا کام عالم ہی کو کرنا چاہیے, عالم کی جگہ کسی اور کو مت دو. اس بار سیمانچل کے جلسوں میں کئی جگہ میں نے دیکھا شاعروں کو بلایا جا رہا ہے. مئو سے شاعر آ رہے ہیں, پرتاپ گڑھ سے شاعر آ رہے ہیں, لکھنؤ سے شاعر آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں بھائی؟ آپ جلسہ کرا رہے ہیں کہ مشاعرہ کرا رہے ہیں؟ ہر تقریر کے پہلے جھوم جھوم کر کے نعت پڑھ رہا ہے وہ شاعر, اور کئی جگہ میں نے دیکھا کہ ایسی ایسی نعت پڑھ رہا ہے جس میں صاف صاف اللہ کے نبی کی شان میں غلو کیا جا رہا ہے اور اللہ کے نبی کو اللہ کے مقام تک پہنچایا جا رہا ہے. جلسے میں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں, کوئی بولنے والا نہیں. یہ بہت بڑی کمی ہے میرے بھائیوں ہمارے اندر. ابھی ہم شاعروں کو بلا رہے ہیں, کل کوئی نوٹنکی باز آئے گا, کوئی ڈرامے باز آئے گا, کوئی چٹکلے سنانے والا آئے گا, پھر پبلک کہے گی کہ کسی ناچنے والے کو بلا دو, کسی گانے والے کو بلا دو. بس پبلک کی ہر ڈیمانڈ ہم پوری کرتے چلے جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بنگال کے اندر ابھی میں گیا,